السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رمضان کی راتوں میں ہم بستر ہو سکتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہونے کا مفہوم میاں بیوی کے نہایت لطیف استعارہ فرمایا ہے، جس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہو سکتی، اسی طرح میاں بیوی کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کے رازدار اور رازداں ہو۔ تیسرا یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کے عزت کے شریک ہو، اور چوتھا یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کے پردہ پوش ہو، وغیرہ وغیرہ۔ رمضان میں رات کو مباشرت کی اجازت۔ ابتدائی اسلام میں رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی سے مباشرت کرنے کے متعلق کوئی واضح حکم موجود نہ تھا، تاہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی جگہ اسے ناجائز سمجھتے، پھر بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکروہ سمجھتے ہوئے بھی اس کام سے باز نہ رہ سکے۔ چنانچہ برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب روزے فرض ہوئے تو لوگ سارا مہینہ عورتوں کے پاس نہ جاتے، پھر بعض لوگوں نے چوری چوری یہ کام کر لیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یعنی مباشرت اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد مقدر فرمائی ہے، جو قسمت میں لکھی ہے، وہ عطا فرما دے گا۔ گویا اس آیت سے ازل اور لواطت اور دبر میں جمع کرنے وغیرہ سب باتوں کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص رمضان میں دن کو روزے کی حالت میں مباشرت کرے تو اسے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، جیسا کہ درجہ ذیل حدیث میں واضح ہے۔ روزہ توڑنے کا کفارہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سلمہ بن صخر بیاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں تباہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیوں، کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا، میں رمضان میں اپنی عورت پر جا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ کہنے لگا، مجھ میں یہ قدرت نہیں ہے، میں یہ طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو کہنے لگا، نہیں، اتنا میں طاقتور نہیں ہوں، اتنا میں قدرت نہیں رکھتا ہوں کہ میں روزے رکھ سکوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کہنے لگا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اچھا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں آپ کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا آ گیا، جس میں 15 سا کھجوریں آ سکتی ہیں، آج کی یعنی 15 سیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، لے لو ٹوکرا، لے جاؤ اور اسے محتاجوں میں یعنی مسکینوں میں تقسیم کر دے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اسے ان لوگوں میں تقسیم کروں جو ہم سے بڑھ کر محتاج ہوں؟ قسم ہے اس پروردگار کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ بھیجا، مدینہ کے دونوں کناروں میں اس سرے سے اس سرے تک کوئی گھر والے ہم سے زیادہ محتاج نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے کہ آپ کی دانت مبارک نظر آنے لگے، اور فرمایا، جا اپنی بیوی بچوں کو ہی کھلا دے۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ فرض روزہ توڑنے کا کفارہ یعنی وہی ہے جو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 3-4 میں مذکور ہے، اور دوسری یہ کہ کفارہ دینے والا اگر محتاج اور تنگ دست ہو تو اس کی صدقہ و خیرات سے مدد کی جا سکتی ہے، جیسے کہ عنوان باب سے معلوم ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی سے سفید فجر نمایاں ہو جائے، جیسا کہ درجہ ذیل حدیث سے واضح ہے۔
بعض صحابہ کرام کا قرآن فہمی میں غلط کھانا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رات کو ایک سفید ڈوری ایک کالی ڈوری اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی، انہیں دیکھتا رہا مگر تمیز نہ ہوئی، یعنی فرق معلوم نہ ہوا، کھاتے پیتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 ڈوریاں رکھ لی تھیں۔ آپ نے مزاحاً فرمایا، تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے، جس کے نیچے صبح کی سفید ڈوری اور رات کی کالی ڈوری آ گئی۔ برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جب کوئی روزہ رکھتا اور افطار کرنے سے پہلے سو جاتا تو پھر اگلی شام تک کچھ نہ کھا سکتا تھا۔ قیس بن سرما نے روزہ رکھا، جب افطار کا وقت آیا تو بیوی سے پوچھا، کیا کھانے کو کوئی چیز ہے؟ وہ بولی، نہیں، لیکن میں ابھی جاتی ہوں تو تمہارے کھانے کو کچھ لے آتی ہوں۔ بیوی چلی گئی۔ قیس دن بھر کے تھک